بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ پاکستان میں کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس وقت انتخابات کی فضا ہے، انتخابات کرانے پڑیں گے۔ یہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب خواہش ہے کہ پاکستان میں لمبے عرصے کی انٹرم گورنمنٹ آ جائے۔ مشاہد حسین سید صاحب نے اسی طرح کی بات کی ہے۔ ان حالات میں یہ مصیبت کہ انتخابات کروانے پڑے تو پھر کیا کرنا ہوگا، اس مصیبت سے نمٹنے کی تیاری آپ ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، ایک دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کیا باتیں کی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، 7 سے 8 اہم ترین نکات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ جو آٹا شیر کھا گیا، اس بحران کی، اس صورتحال کی جس میں ہمیں اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ٹرک کے پیچھے دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس میں ہمیں اپنے بزرگ بھی ٹرک پر چڑھ کر آٹا مانگتے نظر آ رہے ہیں، جس میں مرد خواتین گتھم گتھا ایک لائن میں 1000 کا نوٹ پکڑے ایسے ایک ٹرک کے کنارے پر نگاہیں جما کر بھیک مانگ رہے ہیں آٹے کی۔ یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے بحران کی اس وقت، ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں تمام فلاور ملز کی ایسوسی ایشن ہے، اس کے چیئرمین عاصم رضا، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس وقت 2300 روپے فی من پر آٹا دے رہی ہے۔ 20 کلو آٹا یہ 1295 کا مل رہا ہے، لیکن سرکاری نرخ میں تو فرق نہیں ہے۔ 15 کلو میں پرائیویٹ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے صرف 10 دن پہلے گندم کی فی من قیمت جو تھی وہ 3300 روپے تھی، آج یہ نرخ تقریباً 4500 تک جا پہنچا ہے۔ اب جو سرکاری اجرا ملز کو ہو رہا ہے وہ کم ہے، یعنی بلوچستان میں گندم نہیں دی جا رہی سرکاری سطح پر۔ سندھ 2.25 لاکھ ٹن گندم دے رہا ہے، سندھ کو جو سپلائی کرنی چاہیے وہ 3.25 لاکھ ٹن ہے۔ یہ آٹا ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کی گفتگو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں پنجاب میں 30,000 ٹن ایشو کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت 21,000 ٹن ایشو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 7,000 ٹن ایشو ہو رہا ہے اور اب یہ 5,000 ٹن تک آ چکا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام صوبوں کا فرق نکالیں، جو ایشو ہو رہا ہے آٹا، تو یہ 10,000 ٹن یومیہ ہے، 1 لاکھ بوری یومیہ ہمارے ہاں فرق ہے۔ تو سارا بوجھ آ رہا ہے اس کمی کی وجہ سے اوپن مارکیٹ پر۔ اب جس کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے وہ نوچ رہا ہے، وہ اپنی مرضی کے ریٹ مانگ رہا ہے، کھینچا تانی ہے۔ خیبر پختونخوا میں پنجاب میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، بلوچستان میں باپ پارٹی کی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی، ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ اب وفاق کو کرنا کیا چاہیے؟ عاصم رضا صاحب کہتے ہیں کہ صوبوں کو گندم دے، پھر بعد میں صوبوں کے کوٹے سے اسے نکال لے۔ بین الصوبائی پابندی لگائی گئی ہے، اس سے الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ اور وفاق اور صوبوں کی جانب سے گندم اگر بچانے کی پالیسی ختم کی جائے، گندم جاری کی جائے تو مارکیٹ معمول پر آ جائے گی۔ اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نجی سیکٹر کو آپ اجازت دیں وہ گندم منگوائے، اور وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم گندم منگوائیں گے تو ہمیں 3,300 روپے سے 3,400 روپے تک کی باہر سے منگوانے پہ گندم پڑے گی۔ مارکیٹ خود بخود اس وقت 4,500 پر ہے، وہ 3,400 پر آ جائے گی، یہ فرق پڑے گا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا وفاقی حکومت کے پاس اسٹاک موجود ہے، اگر وفاقی حکومت آج گندم ایشو کر دیتی ہے تو 50-55 روپے کلو آٹا نیچے آ جائے گا۔ یہ طارق بشیر چیمہ کو، شہباز شریف کو کر دینا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز نے جو ستمبر کی گندم تھی وہ مئی میں ایشو کر دی ہے، سٹاک اور سبسڈی دونوں ضائع کی گئی، خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ ہے اس وقت صورتحال، اور جو وفاق کی حکومت ہے اس نے تباہی پھیری ہوئی ہے، ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے، اور لڑائی صوبوں کے ساتھ جاری ہے کہ صوبے جو ہیں وہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے اس حکومت کا، اور اس حکومت میں مرکز میں موجود لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب میں جو حکومت ہے وہ مسائل پیدا کر رہی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت مسائل پیدا کر رہی ہے، سندھ کی حکومت بہترین کام کر رھی ہے، جہاں لوگ بھگدڑ مچنے سے مر رہے ہیں وہاں کے یہ لوگ حالات بتانے۔
آپ دیکھیے نا جو ماہرین معیشت ہیں وہ کس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں اس حکومت کا. جو انہوں نے اشتہار دیا اخبار میں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کرنسی ہے اس کی قیمت کو اسٹیبلائز کر دیا، مستحکم کر دیا. تو ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو ایک گھوڑا بہت پسند تھا، وہ گھوڑا مر گیا. تو اس کے سائز نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے سواری کے لیے سب اپنا پسندیدہ گھوڑا منگوایا، لیکن حضور آپ کا گھوڑا آرام کر رہا ہے. اب وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا گھوڑا مر گیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ کا گھوڑا جو ہے وہ اس وقت آرام کر رہا ہے، اس کو تکلیف نہ دیجیے. یہی حال اس وقت اس حکومت نے کیا ہوا ہے. جو ڈالر بینک دے رہا ہے 272 کا، اس پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے استحکام دے دیا ہے ڈالر کی قیمت کو. یہ اس حکومت کی فٹے منہ قسم کی کارکردگی ہے. اب اس حالات میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے. ہر طرف بحران کی صورتحال ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی تیاری ہو رہی ہے، اس سے بحران ختم نہیں ہوگا. ایک دوسرا ان کا یہ ماننا ہے کہ صرف تحریک انصاف اس بحران سے پاکستان کو نکال سکتی ہے. صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی جائے. اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہے، ہمیں اس وقت بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، باپ کو دھکیل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت جنوبی پنجاب میں لوگوں کو کال کر کر کے کہہ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کیا جائے. اس کے علاوہ پنجاب میں نون لیگ کو لانے کی تیاری ہے، وہاں بھی بندے ان کو دھکیلا جا رہا ہے ان کی طرف. اور پنجاب اسمبلی میں اس وقت جو اعتماد کا ووٹ ہے اس کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ اپنا زور لگا رہی ہے. عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی ایک گیم چل رہی ہے اور ہر طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں خدا کے واسطے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بند کر دیں، کیونکہ پاکستان کو صرف ایک مضبوط مینڈیٹ کے تحت آنے والی حکومت بچا سکتی ہے. عمران خان صاحب نے یہ اسٹیبلشمنٹ کو دو ٹوک لفظوں میں پیغام دیا ہے. اب ان حالات میں کراچی میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. کراچی کے انتخابات میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کے انتخابات میں ہمیں بھرپور ایک پاور شو کے بعد جماعت اسلامی، حافظ نعیم الرحمان ہمیں اچھی پوزیشن میں نظر آ رہی ہیں. کراچی کے انتخابات میں مقابلہ کرے گی جماعت اسلامی، ہر جگہ بھرپور مقابلہ کرے گی. جماعت اسلامی اس وقت فیورٹس میں ہے، پاکستان تحریک انصاف اس وقت فیورٹس میں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو ممبر سازی مہم ہے وہ بھرپور انداز میں چلائی ہے، شہر میں اپنی کیمپین بہت اچھی چلائی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے پورے شہر میں جگہ جگہ ریلیاں نکالی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کراچی میں اچھی کیمپین کی ہے، ریلیاں نکالی ہیں، کیمپس لگائے ہیں، لوگوں تک انہوں نے ریچ کیا ہے. لیکن وہ جماعت جو اس شہر کی نمائندہ جماعت ہونے کی دعوے دار ہے، متحدہ قومی موومنٹ، وہ اس وقت اس مقابلے سے باہر ہے. حیران کن طور پر متحدہ قومی موومنٹ تیاری نظر نہیں آ رہی کہ وہ یہاں مقابلہ کر سکے جماعت اسلامی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، ایون پیپلز پارٹی کا، جو اس صورتحال میں کراچی میں ہمیں تیسرے چوتھے نمبر پر نظر آتی ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار نظر نہیں آ رہے. ان کے تو اس وقت یہ مسئلے ختم نہیں ہو رہے کہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے. مصطفیٰ کمال کو، فاروق ستار کو، خالد مقبول صدیقی کو، ان تمام لوگوں کو، اور پھر ورکرز کی سطح پر ان لوگوں کو ایک ہونا ہے یا نہیں ہونا. متحدہ قومی موومنٹ اس وقت اس مخمسے سے نہیں نکل پا رہی. تو یہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے یہ متحدہ قومی موومنٹ والے اس شہر میں مقابلہ باقی جماعتوں کا؟ یہاں اصل میں تو مقابلہ ہے اس شہر کے رہنے والوں کا، اس شہر کی مصیبتوں سے. اور ان مصیبتوں میں یہ جو جماعتیں ہیں، خاص طور پر جو اس شہر پر حکومت کرتی رہی ہیں، یہ جماعتیں مسئلے کا حل نہیں ہیں، یہ مسئلے کی وجہ ہیں. اب ان حالات میں کراچی میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمیں بڑی حد تک انتخابات سے پہلے کچھ الگ الگ طرح کی تیاریاں ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی کے انتخاب پر اب بھی ایک عدد بڑا سا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.